الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبيدة المليكي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتسودوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وأفشوه وتغنوا وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا تلاوته فإن له ثوابا أو كما قال سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن پر تکیہ نہ کرو، اس پر ٹیک نہ لگاؤ، اور قرآن کا حق ادا کرو اس کی تلاوت میں دن رات، اور اس قرآن کو اور قرآن کے پیغام کو پھیلاؤ، اور اس قرآن کو خوب دلچسپی اور مزے لے لے کر پڑھو، اور اس قرآن میں غور کرو تاکہ تم فلاح کو فلاح پالو، اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا معاوضے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اللہ کے پاس اس کے لیے بہت عظیم ثواب اور بدلہ موجود ہے۔ اس حدیث میں اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والوں سے خطاب فرمایا، اور پہلی بات یہ فرمائی لا تتسودوا القرآن، کہ تم لوگ قرآن پر سہارا نہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم تو بس قرآن والے ہیں، اور اتنا سمجھ کے اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ اس کے حقوق ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے اور قرآن کا حصہ تمہارے سینے میں محفوظ کیا ہے، اب اس کا حق ادا کرو۔ اس میں وہ بھی شامل ہے جس کو پورا قرآن یاد ہے، اور وہ بھی شامل ہے جس کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جن کو 5 سپارے یاد ہوتے ہیں، 10 پارے یاد ہو جاتے ہیں۔ تو جو قرآن والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا حق ادا کرو، اور اس کا حق کیا ہے کہ چلتے پھرتے دن رات اس کی خوب تلاوت کرو، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ دن میں بھی اس کی تلاوت کرتے رہو، رات کو تہجد میں بھی اس کو پڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے، افشوہ، اس قرآن کو اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانا بھی ہے، کہ قرآن نے جو کچھ ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں، اور جنت جہنم کے تذکرے کیے ہیں، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، ان کو سب کے سامنے بیان بھی کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی وتغنوا، اس قرآن کو دلچسپی سے پڑھا کرو، مزے لے لے کے پڑھا کرو، بوجھ سمجھ کے نہ پڑھا کرو۔ اور واقعی قرآن کریم ایسی کتاب ہے، حضرت شیخ الحدیث محدث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ اس کو ایک بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، دل نہیں اکتائے گا، دل نہیں اکتائے گا۔ کتنا ہی محبوب کا خط ہو، اگر 1 بار 2 بار سے نہ صحیح 10 بار سے دل اکتا جائے گا، لیکن قرآن کریم سے دل بالکل نہیں اکتائے گا۔ اس لیے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر دل پر بوجھ ہو نا، دل پر بوجھ ہو تو اکیلے میں بیٹھ کر خوب مزے لے کر قرآن پڑھو، دل کا سارا بوجھ ختم ہو جائے گا، دل کا سارا بوجھ ختم۔ تو مزے لے لے کر قرآن پڑھنے کا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اچھی آواز میں ہو، لہجہ بنا کر ہو، غنے مت کے ساتھ ہو، ٹھہر ٹھہر کر ہو، بس جلدی جلدی تو چل میں آیا، بس تلاوت ختم کی اور بھاگے، ایسی تلاوت مطلوب نہیں ہے۔ سکون سے آدمی بیٹھے قبلہ رخ ہو کر، خوشبو لگا کر، اور پھر آدھا گھنٹہ خوب دل بھر کے تلاوت کرے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وتغنوا، قرآن کو مزے لے کر پڑھو، اور
اس قرآن کے معاوضے میں جلدی نہ کرو. ہاں یہ قرآن، اب اس قرآن پر ہمیں کیا ملے گا، بس یہ اللہ پر چھوڑ دو. اللہ کے یہاں اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر بہت عظیم بدلہ موجود ہے جو اللہ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. اللہم لک الحمد کما